کا یہ سازش ناکام ہو اور ہم پاکستان کو بچا سکیں. اور پاکستان کو بچانے کے لیے میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات. ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں، ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہتے تھے کہ پہلے احتساب پہ انتخاب. ہم جمہوری قوتیں ہیں، ہم انتخابات چاہتے ہیں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ماضی میں بھی یہ رہا ہے، ہمارا لانگ مارچ کے دوران یہ رہا ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، پاکستان کی عدلیہ کے سامنے میں نے خود اور ہمارے دوستوں نے یہ وعدہ کیا ہے، جگہ 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 ہم نے یہ پوزیشن رکھا ہے کہ پہلے ہم اصلاحات کریں گے، الیکٹورل ریفارمز کریں گے. الیکٹورل ریفارمز کے دو پہلو ہے. سب سے پہلے فوراً جلدی ہم نے جو وہ سارے غیر جمہوری الیکٹورل بلز، آرڈیننسز ایٹسٹرا جو پچھلے حکومت نے پاس کیے، جو ہمارا الیکشن کمیشن کا پر کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جو RTS-2 RTS+ کا EVMs کے فارم میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ہمیں فوری ریپیل کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، اور آپس میں مل بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ مزید جو اصلاحات ہم لے کر آنا چاہتے ہیں، الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے سول سوسائٹی، فیفن اور بہت سے ایسے کمیونٹیز ہیں جس سے ہم انگیج کر سکتے ہیں. پاکستان پبلک سے ہمیں رائے لینا پڑے گا، اور وہ سارے رائے کو کنسنسس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان کنسنسس بنا کے اگین فوراً وہ اصلاحات کرنا پڑے گا تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو 2018 میں اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا وہ کبھی بھی پھر اس ملک کے ساتھ ایسا کھیل نہ کھیلا جائے. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم آلریڈی اس کنسنسس پہ ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا، جس میں تقریباً 80-90% تک ہم عمل کر چکے ہیں. جو کام اس پہ رہ جاتا ہے، چاہے وہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن ہو، چاہے وہ جسٹس کو امپروو کرنے کے لیے ریفارمز ہو، اور چاہے وہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا کمزور اور سیاسی نظام ہے اس پہ اصلاحات لے آنے کی بات ہو، وہ کنسنسس چارٹر آف ڈیموکریسی میں بن چکا ہے. تو ہمارا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے ہم اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو رہتا ہے کام وہ شروع ہو. جو ہم نے نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنانا ہے وہ شاید ایک لمبا چوڑا کام ہو. جو یہاں ہمارا اتحادی ہے شاید وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ اگری کرنے کو تیار ہے، مگر جناب اسپیکر، چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا نہ ہو، ایک منیمل کوڈ آف کنڈکٹ تو ہونا چاہیے. ایک منیمل کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے یہ سارے جماعتوں کے لیے. اور وہ جماعت اور جماعتیں جو یہاں نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ اس ملک میں سیاست کیسا کرنا چاہتے ہو. کیا ہم آئین اور جمہوریت پہ چلیں گے؟ کیا ہم عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھیں گے، اور اختلافات رکھتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کی رائے شیئر کر کے جہاں ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، جہاں ہم اگری کر سکتے ہیں کنسنسس بنا کے ایک مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. وہ بیسک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں نہ صرف یہ سارے جماعتیں مگر وہ جماعتیں جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا پڑے. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ فریم ورک ایسا پریزنٹ کیا جائے جس سے ہم اپنے سارے ادارے کو ایک ایسا سپیس دے سکے کہ وہ نان پارٹیزن، اے پولیٹیکل، جمہوری آئین میں رہ کے کام کر سکے. چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو. جس طریقے سے پاکستان کی سیاست اور معاشرے میں تیزی سے بگڑتے ہوئے اس حالات کی وجہ سے ایک پولرائزیشن اور ڈیوائڈ جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. جناب اسپیکر، COD اپنی جگہ، COD2 اپنی جگہ. اگر ہم ایک بیسک کوڈ آف کنڈکٹ پہ سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا.
اس لیے جناب اسپیکر، ہم تو ایک زمانے میں انسیولائزڈ ہوتے تھے، اس قسم کے طریقے اپنائے نہیں تھے، اور تب تو ایسے ہوتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ طاقت تھا، جو لڑ سکتا تھا، جو مار سکتا تھا، وہ جیت سکتا، اور